ایک عورت، جب ایک عورت بگڑ جائے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ ایک مرد بگڑے تو صرف وہ اکیلا بگڑتا ہے۔ ایک مرد اگر گناہ کرے گا تو صرف ایک مرد برباد ہوگا، اور اگر ایک عورت گناہ کرے گی تو پورا خاندان برباد ہوگا۔ اور ایک مرد سدھرے گا تو صرف اکیلا خود سدھرے گا، اور اگر ایک عورت سدھر جائے گی تو پورا خاندان سدھر جائے گا۔ تو اس لیے عورت کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک عورت کے سدھرنے سے پورا خاندان کیسے سدھرے گا؟ ایک عورت کے بگڑنے سے پورا خاندان کیسے بگڑے گا؟ کہ ایک عورت ہے، آج وہ بیٹی ہے اور پھر وہ ایک بیوی بنے گی اور پھر وہ ایک ماں بنے گی۔ جب وہ ایک بیوی بنے گی، اس کا عمل کردار اچھا ہوگا تو جس خاندان میں جائے گی تو وہ عبادت، ذکر، فکر اور اپنی جو تربیت اسے ملی تھی اس تربیت کے لحاظ سے، ان کا ادب و احترام، پیار، محبت، مہربانی سے کیا ہوگا کہ گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر عورت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ بھی ان میں ہی ڈھل جائے گی، تو پھر یہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ ہاں، اچھا ماحول ہو تو اس میں جا کے ڈھل جائے، برا ماحول ہو تو اس میں نہ ڈھلے۔ اچھا، پھر یہ ماں بنیں گے۔ جب یہ ماں بنے گی تو اگر اس کا عمل کردار اچھا ہوگا، اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا، تعلق ہوگا، رشتہ ہوگا، قرآن سے، نماز روزہ عبادت سے، ذکر فکر سے اگر اس کا تعلق ہوگا، تو جو اس کے گھر میں اللہ بچے دے گا، بیٹیاں دے گا، بیٹے عطا فرمائے گا، تو یہ عورت اسی قرآن کی برکتیں لیتے ہوئے اس کو دودھ پلائے گی، قرآن کی لوریاں دیتے ہوئے اپنے بچوں کو سلائے گی، آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے بچوں کی تربیت کرے گی، اور نماز روزہ کرتے ہوئے باوضو ہو کے کھانا بنائے گی۔ تو وہ ایک بیٹی ہے، بیٹا ہے، پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر بیٹی دی، جتنا بھی، تو پورے گھر کا ماحول، پورا خاندان سدھرنا شروع ہو جائے گا، پورا خاندان آباد ہو جائے گا۔ اور جس عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہوگا، اگر ایک عورت بگڑ جائے گی تو پورا خاندان کیسے بگڑے گا، پورا خاندان برباد کیسے ہوگا؟ کہ ایک عورت ہے، اگر وہ اپنے باپ کے گھر میں ہے تو وہاں بگڑ گئی تو ماں باپ رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، ماں باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اگر وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہے تو وہاں جا کے بھی وہ اسی طرح ہی رہتی ہے اور اپنے آپ کو بدلتی نہیں ہے، تو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں، بگڑے ہوئے معاملات ہیں، تو پھر اس کا شوہر بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سسرال والے بھی، وہ بھی رسوا ہو جائیں گے۔ آگے بچے ہوں گے تو وہ بھی پھر اسی ڈگر پہ چلیں گے، اس طرح پھر پورا خاندان برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس کی بیوی نیک ہے اس کی دنیا جنت ہے، جس کی بیوی نیک ہے اس کے لیے دنیا جنت ہے، اور جس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے اس شخص کے لیے دنیا ہی جہنم بن جائے گی۔ تو اب ہماری عورتوں کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کی ازواج، پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کی شہزادیوں سے اپنے آپ کو تربیت لینے والا بنائیں، وہاں سے تربیت حاصل کریں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت اور اعلیٰ بنائیں۔ جب ان کی محبت میں، ان کے طریقے پر چلیں گے تو پھر ہماری زندگیاں خوبصورت ہو جائیں گی۔ اب جو ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، خواتین جو ناچ گانا یہ کرتی ہیں تو یہ بگڑنے کی طرف جا رہی ہیں۔ منگنی پہ، مائیوں پہ، مہندی پہ، بارات پہ یہ جو فحاشی پھیلا رہی ہیں، اور دوپٹہ گلے میں نہیں ہے اور سر پہ نہیں ہے تو گلے میں، اب گلے سے بھی اتر گیا، پینٹ شرٹ اور یہ وہ، تو اب میرا جسم میری مرضی والا وہ سلسلہ نہیں چلے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، تو جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہمیں ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا، یا تو پھر یہ ہے کہ ہم
کلمے سے ہٹ جائیں، کلمے کا انکار کر دیں کہ بھئی ہم مسلمان نہیں ہیں، تو پھر تم پہ کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو لڑکیاں، یہ بچیاں، ان کو چاہیے ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کو فالو کریں۔ اس عیاشی میں، فحاشی میں، اس برائی میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے۔ اگر آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا بھی آنا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر ہم پچھتانے لگیں تو پچھتا بھی نہ سکیں۔ تو اس لیے تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں۔ ہم اگر کوئی غیر مسلم عورت بھی ہے، جو غیر مسلم عورت بھی ہے، تو اللہ نے تو حیا سب میں رکھی ہے نا۔ کوئی بھی عورت ہے، اللہ نے حیا سب کو دی ہے، تو ہر عورت اپنی حیا کو سلامت رکھیں، اپنی عزت کو سلامت رکھیں، اپنے پردے کو سلامت رکھیں، اچھا لباس پہنیں، ایسا لباس سے کہ جس سے عزت ہو۔ یہ برانڈڈ لباس پہننے سے عزت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اپنی سوچ غلط ہے اور ذہن غلط ہے، نیت غلط ہے، تو جو مرضی برانڈر ہم کپڑے پہن لیں، شوز پہن لیں، جو مرضی پہن لیں، ہم ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ ہم اپنی سوچ کو برانڈ کریں، ہماری سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے، ہمارا کردار اعلیٰ ہونا چاہیے، ہم خود اعلیٰ ہو جائیں، تو پھر ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی ہوں گے نا تو ہم برانڈڈ ہی نظر آئیں گے۔ تو اس لیے تمام خواتین سے، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، سب سے میں التجا کروں گا، التماس کروں گا کہ آپ خدا را، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور قیامت کے دن اٹھنا ہے، تو وہاں اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ایک عورت بگڑ گئی تو پورا خاندان بگڑ جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ ایک عورت سدھر گئی تو پورا خاندان سدھر جائے گا، آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ ایک عورت بگڑے گی تو آنے والی نسلیں بگڑ جائیں گی، ایک عورت سدھرے گی آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ اگر ایک مرد بگڑے گا تو صرف اکیلا بگڑے گا، سدھرے گا تو اکیلا سدھرے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔